آگے چلتے ہیں جی. دہی الکلبی محمد صاحب کا بہت ہی فیورٹ قسم کا صحابی تھا. اتنا فیورٹ تھا کہ ایک دفعہ محمد صاحب کے پاس یہ بندہ آ کے بولا کہ یا محمد مجھے کوئی غلام دے دے. محمد نے کہا جا کے جون سا مرضی غلام لے لے. ٹھیک ہے, یعنی امیجن کرو کہ جب محمد سلیوز کو گاجر مولیوں کی طرح بانٹتے تھے, اس وقت دہی الکلبی کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ اس کو محمد خود اپنے ہاتھ سے کوئی سلیو دے گا, بٹ رادر اس کو کہا جاتا تھا جا سلیوز کے علاقے میں جا, جو ہم نے سلیوز قید کیے ہوئے جس جگہ پہ قید کیے ہوئے وہاں جا, جون سا ملے جا کے لے لے. آئیے پڑھتے ہیں ایک حدیث, ملٹیپل حدیث ہیں اس کے بارے میں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک ابھی پڑھ کے دیتا ہوں کافی ہو جائے گی. انس سیڈ کیپٹیوز ور گیدرڈ ایٹ خیبر. خیبر جب فتح کیا تو اس کی سلیو لڑکیوں کو گیدر کیا گیا. دھیا, دھیا اس کا شارٹ نیم ہے, نک نیم ہے, کمپلیٹ نام ہے اس کا دہی الکلبی. ٹھیک ہے, سیم گائے. دہی الکلبی اس کا کمپلیٹ نام ہے, دھیا اس کا شارٹ نیم ہے. کیم آؤٹ اینڈ سیڈ اپوسٹل آف اللہ گیو می اے سلیو گرل فرام دا کیپٹیوز. مجھے غلاموں میں سے ایک غلام دے دے. ہی سیڈ, محمد نے کہا گو جا ٹیک اے سلیو گرل, جون سی مرضی لینی لے لے بھائی. اور دھیا وہاں پہ گیا, اس نے لڑکیوں کو تاڑا, اس نے کہا اوکے تو آ جا بھائی. اور وہ لڑکی تھی صفیہ. ٹھیک ہے, ڈاٹر آف ہویا. اچھا, اب ہوا کچھ یوں کہ جب دھیا صفیہ کو لے گیا تو کسی بندے نے آ کے محمد کو بتایا, یا محمد تیرا جو یار ہے نا, سوری ابھی یار نہیں ہے, یار میں ایکسپلین کروں گا آپ کو کیسے یار ہے, ابھی ایکسپلین کروں گا, لیکن ونس اگین تھنک اباؤٹ اٹ. تیرا جو یار ہے نا وہ سب سے چیف لڑکی کو لے گیا, چیف پپو ترین اور چیف لڑکی کو لے گیا ہے, تو نے کیسے دے دیا اس کو؟ اب آپ لوگ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب محمد نے سلیوری ختم کی. پہلی بات, محمد نے سلیوری ختم نہیں کی, محمد سلیوز بیچ رہا ہے, دے رہا ہے. اور تو اور محمد نے سلیو ٹریڈنگ بھی کی ہے. یہ دیکھیے, محمد نے دھیا کو بلایا اور دھیا کو کہا یہ لڑکی مجھے دے دے. دھیا نے کہا نہیں, تو نے مجھے کہا تھا جون سی لینی ہے لے لے, میں نے لے لی ہے, اب میں اس کا مالک ہوں. قرآن کہتا ہے جب سلیو آپ کے ہاتھ آ گئی تو یو آر ملک آف دیٹ سلیو, اونر آف دیٹ سلیو. اب محمد نے کہا مجھے دے. دھیا اور محمد کی چونکہ لگتی پکتی اوبویسلی تھی, یارانہ تھا دونوں کا, تو محمد نے کہا مجھے دے دے, دھیا نے کہا میں نے نہیں دینا. دونوں میں بحث شروع ہوئی, اب بارگیننگ ہو رہی ہے. دھیا 2 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 3 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 4 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 5 لے لے یار, 6 نہیں 7 لڑکیاں لے لے. اوکے, the apostle of Allah purchased her for 7 slaves. محمد نے صفیہ کو دھیا سے خریدا پیسے دے کر نہیں, 7 غلام لڑکیاں دے کر. ساحل صاحب امیجن کریں یہاں پہ لڑکیوں کی کیا اوقات ہے. نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ صفیہ جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی, جو رسول اللہ نیور وانٹڈ ٹو مس دیٹ ڈیل. وہ 7 غلام دے رہے ہیں اس کے بدلے, تو صفیہ کتنی خوبصورت ہوگی وہ. سر اوشیہ, ستیہ فرمایا آپ نے سر, ستیہ فرمایا سر. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ خوبصورتی دیکھ کے محمد ٹون ہو جاتا تھا, کیونکہ اللہ نے محمد کو 2 محبتیں دی. اگر آپ غور کریں پرفیوم اور حدیث میں آتا ہے حب الا من دنیا کم النساء والطیب. اس دنیا میں محبت جو محمد کو دی ہے وہ دی ہے نساء کی اور پرفیوم کی. محمد کو اس دنیا میں 2 محبتیں دی گئی, عورت اور کس چیز کی سر؟ خوشبو کی. اور ایون ساحل صاحب اگر آپ دیکھیں کہ محمد نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انجوائمنٹ کرو. میں آپ کو دکھاتا ہوں, بائی دی وے یہ صحیح حدیث ہے, اسناد صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں سر. محمد نے کہا دنیا میں انجوائے کرو. لوگ کہتے ہیں دنیا میں انجوائے نہ کرو. ساحل صاحب مسلمان ہمیں آ کے بتاتے ہیں دنیا میں انجوائے نہ کرو. محمد کہتا ہے دنیا میں انجوائے کرو. اللہ میسنجر نے فرمایا the whole world is to be enjoyed. پوری دنیا انجوائے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, بٹ لیکن the best thing in this world is enjoyment of a good woman. ساحل صاحب دیکھ رہے ہیں, محمد نے کہا ہے دنیا. سر دیکھیے ساحل صاحب, آپ sunnah.com پہ جائیں اور سرچ کریں ڈو ناٹ انجوائے دس ورلڈ, آپ کو نہیں ملے گا, ایک بھی نہیں ملے گی. سر مولانا مفتی ڈنگر بولتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ رکھو, اس میں سے ایسے گزر جاؤ جیسے مسافر گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس ٹائپ کی تقریباً ملتی جلتی حدیثیں موجود ہیں. میں نہیں کہتا,
کہ نہیں موجود ہیں. خاردار کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا ہے, اس کے اندر سے گزر جاؤ. محمد تو کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے دنیا بنائی انجوائمنٹ کے لیے گئی ہے, اور سب سے اچھی انجوائمنٹ جو ہے اس دنیا میں وہ عورت ہے. اور سہیل صاحب عورت کو انجوائے کیسے کرنا ہے بائی دا وے؟ عورت کو انجوائے ایسے کرنا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ایک کروکڈ ٹیڑھی چیز ہے, اور اس کو سیدھا کیے بغیر انجوائے کرنا ہے. یہ دیکھیں سر, صحیح مسلم سے روایت ہے, سو اف یو انجوائے ہر you will do so while she is crookedness remains in her, کہ جب انجوائے اسے کرو ایسے انجوائے کرو کہ اس کا ٹیڑھا پن اس کے اندر رہے گا. but if you attempt to strengthen her, اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, you will break her, تم اسے توڑ دو گے. and breaking her means divorcing her, اس کا مطلب ہے تم اسے طلاق دینی پڑ جائے گی. تو ان فیکٹ محمد آسان زبان میں کہہ رہا ہے, جو ہم انڈو پاکستان میں کہتے ہیں کتے کی دم ٹیڑھی ہی رہتی ہے چاہے اس کو 100 سال نالی میں کیوں نہ رکھ لو. تو محمد نے عورت کو اس ایگزامپل سے ریپریزنٹ کیا ہے کہ عورت از لائک ایک کتے کی دم جو کہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی, اور جب جب تم نے اس کو انجوائے کرنا ہے اس کو اس ٹیڑھے پن کے ساتھ انجوائے کرو. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں, امام مسلم صحیح مسلم سے ایگریڈ اپون حدیث ہے. ناؤ امیجن کریں دنیا کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, یہ 4 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. دنیا ہے انجوائمنٹ, نمبر 1 انجوائمنٹ ہے, اس میں جو بیسٹ انجوائمنٹ ہے وہ وومن ہے. نمبر 3 وومن کتے کی دم ہے جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی, ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آتے ہیں, اگر دنیا انجوائمنٹ ہے اور عورت ٹیڑھی انجوائمنٹ ہے تو سیلبی پھر سیدھی انجوائمنٹ کون سی ہوگی؟ سیدھی انجوائمنٹ مردوں کے ساتھ. الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے. ایڈم صاحب, یہ عورتوں کی محبت کے ساتھ رسول اللہ نے ورجن عورتوں کے بارے میں بھی تو بتایا ہے نا. بے شک بے شک زیادہ مزہ جو ہے وہ ورجن لڑکیوں میں. اوشیہ ستیہ فرمایا آپ نے, اوشیہ سر ستیہ فرمایا آپ نے, بالکل ستیہ فرمایا. لیکن وہ تو ورجن سے دیکھیں عورت ہے اور وہ ٹیڑھی ہے, ورجن زیادہ مزہ دے گی نان ورجن کی نسبت. obviously تم اس سے سپورٹ کرو گے اور وہ تم سے سپورٹ کرے گی, یہ لکھا ہوا ہے حدیث مسلم ہے. لیکن اب سیدھی انجوائمنٹ کیا ہے ساحل صاحب؟ سیدھی انجوائمنٹ ہے مرد کی مرد سے انجوائمنٹ. سر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی ایک بندے سے بہت پیار کرتے تھے, اس کا نام تھا زہیر بن حرم. ہمارے پیارے نبی بڑے نیچرل لیول قسم کے بندے تھے. ہمارے پیارے نبی جب اس سے ملنے جایا کرتے تھے تو سر اس کو پیچھے سے آ کے ہگ کر لیا کرتے تھے. ہگ سمجھتے ہیں سر آپ؟ جی جی, پیچھے سے آ کے ہگ کر لیتے تھے اور اس کی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. سر آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, بالکل یقین نہ کریں, آپ اس کو پڑھ لیں. یہ دیکھیں سر, translate into English. There is a man from the people of the desert whose name was Zahir bin Haram, used to give gifts to the prophet. وہ محمد کو بڑے تحفے دیتا تھا, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر. And the messenger of God pray, اللہ کی نمازیں ہوں محمد کے اوپر بھی, would prepare for him when he want to go out. محمد صاحب تیاری کرتے تھے اس کے لیے, سہیل صاحب تیاری کرتے تھے اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے. Then the messenger of Allah, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر, ظہیر از آور ڈیئرسٹ, ظہیر سب سے پیارا ہے مجھے. اینڈ وی آر پریزنٹ ود ہم, اور ہم اس کے ساتھ موجود ہیں. اینڈ دا پروفٹ, اللہ کی نمازیں ہوں ان کے اوپر, واز ہی لوڈ ہم, وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے. اینڈ واز, اگلی غلط لکھا ہوا ٹرانسلیشن, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ون ڈے ہی کیم ٹو پروفٹ, ایک دن وہ محمد کے پاس آیا, نو محمد اس کے پاس گیا, الٹا ہے. May God bless and grant him peace. While he was selling his goods, جس وقت ظہیر اپنی چیزیں بیچ رہا تھا, محمد hugged him from behind, محمد نے اس کو پیچھے سے آ کے جفا مارا. Without seeing him, جب, اور وہ اس وقت وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا. And محمد نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, who is this, کون ہے یہ؟ So he turned around, تو وہ پیچھے مڑا. Recognize the prophet, محمد کو پہچان لیا, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر ڈھیر ساری. And he did not turn away but pressed his back to the chest of the prophet, اور اس نے اپنی کمریا کو محمد کے ساتھ اور چپکا لیا. رے بابا, اس نے اپنی کمریا, اگر کوئی بندہ اپنی بندی کو پیچھے سے آ کے بچھی ڈالے, جپھی ڈالے, جادو کی جپھی دے, اور لڑکی اپنی کمر کو, کمر کے پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا نا,
جو ہوتی ہے وہ ہاں ایک ٹمبے کی چکی, وہ ہاں. پیچھے لگا لے تو سر ایکشن اینڈ ری ایکشن کس جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے, خود سوچئے گا. دیکھیے ادھر تو چیسٹ لکھا ہے نا ایڈم صاحب, آپ کمر کہہ رہے ہیں, سر عربی آپ میں اپنی کمر ہے. سر بیک ہے نا, پریس دس ہاں بیک ٹو دا چیسٹ, لائک کم آن مین, لائک تھنک اباؤٹ اٹ ہاں نا. ہاں. اب وہ پیچھے نیچے ہو گیا, نیچے سے آگے ہو گیا تھا وہ, تھنک اباؤٹ اٹ. مے گاڈ بلیس ہم اینڈ گرانٹ بھی, اللہ کی بلیسنگ ہو اس کے اوپر, when he recognized him. The prophet may bless him, grant him peace. Say, who will buy this life? کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ Oh messenger of God, then you will find me laying down. اور پھر تمہیں میں ملوں گا لیٹا ہوا. So the prophet grant him a peace. Who will buy this slave? And God, do not sluggish or sluggish, he said, God, you are precious. الحمدللہ. تو سر جی یہ آپ کی مرضی ہے ساحل صاحب, آپ اس کو اچھے طریقے سے لے لیں, برے طریقے سے لے لیں, مگر ہمارے پیارے نبی مردوں میں اور عورتوں میں اتنا فرق نہیں رکھتے تھے جب پیار و محبت کی بات آتی ہے ساحل صاحب, اتنی زیادہ ڈفرنس نہیں رکھتے تھے, اور اچھی بات نہیں رکھتے تھے. ہمارے ساتھ ساجد الامام حضرت عزت مآب تشریف لا چکے ہیں سر. کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ارے بہت بہت شکریہ جناب, ہمیں تو سوچ کر ہنسی آ رہی ہے لالا جی کہ یار ویورز, میرے ذہن میں ایک بات یہی آ رہی تھی کہ آپ لوگ دل تھام کر بیٹھیے گا ذرا, کیونکہ آج خدا کے بہت پیارے, یعنی سو کالڈ خدا, اللہ کے بہت پیارے حضرت محمد پولیس بی اپون ہم کیسے لاٹھی چارج کیا کرتے تھے, وہ آج ہم دیکھیں گے. ہاں تو دل تھام کے بیٹھیے, پھر مزہ آنے والا ہے. کیا کہتے ہیں لالا جی؟ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. ہاں واہ کیا بات ہے. اوکے جی, آگے چلتے ہیں جی, ہم واپس دہی القلبی کی طرف چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں. تو محمد صاحب کا دہی القلبی کے ساتھ پیار بہت تھا. دہی القلبی محمد صاحب کے علاقے کے ایک شخص کا نام تھا. ٹھیک ہے, واپس چل رہے ہیں ہم, دیکھیں بیک مار رہا ہوں میں. اچھا, دہی القلبی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اس چیز کو سمجھیے. جبرائیل جو ہے, جو محمد کو قرآن سناتا تھا, وہ دہی القلبی کی فارم میں آتا تھا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. محمد کو ریولیشن جو ہے وہ ہم نے سنا ہوا 3 طریقوں سے آتی تھی. طریقہ نمبر 1 کہ جبرائیل محمد کے پاس آتا تھا اور محمد کو بتاتا تھا. طریقہ نمبر 2, محمد کو خواب آتا تھا اور خواب میں اس کو اللہ قرآن کی آیتیں دیتا تھا. طریقہ نمبر 3, محمد کو ٹلیوں کی آواز آتی تھی, ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, اور محمد ان ٹلیوں کی آواز سے سمجھتا تھا کہ اس کو کیا بولا جا رہا ہے. اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ ترین انٹرپریٹیشن تھی بائی دا وے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہی, محمد کو جو رنگنگ آف بیلز ہے وہ اس کی طرف سے ایک ریولیشن جب آتی تھی تو وہ سب سے ڈیفیکلٹ ریولیشن تھی. Messenger of Allah, how does the revelation come to you? He said like the ringing of a bell, جیسے کہ ٹلیوں کی آواز ہوتی ہے. And when it departs, I remember what he said, and this is the hardest on me. اور یہ میرے اوپر سب سے ڈیفیکلٹ تھا انٹرپریٹ کرنا. تو محمد صاحب کو ٹلیوں کی طرح سے بھی کچھ انٹرپریٹیشن آتی تھی, وہی آتی تھی, اور ان کو لگتا تھا ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, او او ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, ٹن 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 ٹن, اینڈ اس سے محمد صاحب انٹرپریٹ کرتے تھے کہ ان کو کیسے آتی. لیکن کچھ ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ محمد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا ہوتا تھا اور ان کی بیویاں دیکھ کے کہتی تھی کہ یہ دھیا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو محمد صاحب بتاتے تھے بھائی جان یہ دھیا نہیں ہے, یہ جبرائیل ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں پہلے جنیرک, پھر آپ کے پاس واقعہ آپ کو ایک دکھائیں گے. حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. It is narrated on the authority of Jabir that Allah's messenger said, اللہ کے messenger نے بتایا, there appeared before me apostles, میرے سے پہلے بھی کچھ نبی گزرے ہیں. Moses was among men as if he was one of the peoples of Shu'ab. موسیٰ ان میں سے ایک نبی ہے جو کہ شعاع کی طرح کا دکھتا ہے. اوکے, اس کے بعد جیسس سن آف میری, عیسیٰ مریم بیسیکلی ان اسلام, عربی میں عیسیٰ ہے. اینڈ آئی سا نیئرسٹ ریزمبلنس ود اس ایز عروہ بن مسعود, اور میں نے اس کی جو نیئرسٹ ایگزامپل دیکھی ہے وہ عروہ بن مسعود کی دیکھی ہے. اینڈ آئی سا ابراہیم, اور میں نے ابراہیم کو دیکھا. اینڈ آئی سی یور کمپینین مچ ان ریزمبلنس ود ہم, اور میں نے تمہارے کمپینینز کو اس کے ریزمبلنس میں دیکھا ہے. آئی ہز پرسنالٹی, اس کی پرسنالٹی میں. اینڈ آئی سا جبرائیل, اور میں نے جبرائیل کو بھی دیکھا. اینڈ آئی سا دھیا نیئرسٹ ان ریزمبلنس ٹو ہم. تو جناب دھیا جو ہے
وہ جبرائیل کی طرح دکھتا یا جبرائیل دھیا کی طرح دکھتا. اچھا اب یہ کیا پروبیبلٹی ہے اس چیز کی کہ محمد کا ایک ہمسایہ ہو اور وہ جبرائیل کی طرح ہو؟ اس کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ محمد کا ہمسایہ ہو اور جبرائیل کی طرح ہو؟ کوئی ہے پروبیبلٹی؟ ہاں بالکل ہے بھائی. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں یار؟ کیا کرتے ہیں یار؟ ہے نا یار, کم آن یار, ایسے نہیں نہ کرے. ہے پروبیبلٹی جبرائیل تو بہت. فرشتہ ہے, دھیا جو ہے وہ تو انسان ہے. کیا کیسے وہ سیم دکھ رہے تھے رسول اللہ کو؟ بھائی جبرائیل 600 پنکھوں والا بھی ہے, لیکن جبرائیل جب انسانی شکل میں آتا ہے دھیا کی طرح آتا ہے. بھائی کیا کروں میں؟ کیوں بھائی؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ پینٹ برش میں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں, پینٹ برش بڑا ضروری ہوتا ہے. ساحل صاحب جب آپ کسی انسان سے یا کسی حیوان سے بات کریں, کبھی ویسے آپ نے کسی حیوان سے بات کی ہے ساحل صاحب؟ حیوان مطلب جانور سے؟ جی جی. نہیں, میں 2 قدم دور ہی رہتا ہوں جانوروں سے. سر بھائی دیکھیے, زید اگر پٹیل بھائی سے تو بات کی تھی نا یار, ہاں بھول کی گئے تھی. کیا؟ اگر آپ ایک حیوان سے بات کریں, اگر میں حیوان بنا لوں, آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, پوچھ والا پوچھ بھی ہے حیوان کی. اگر ہم کسی حیوان سے بات کریں ایک انسان, تو وہ کیسے بات کرے گا ساحل صاحب؟ یا تو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اسے بات کرے گا, یا اس کے سامنے ایک گوڈے کے اوپر بیٹھ جائے گا اور پھر اس کو پیار کرتا ہوا اس سے بات کرے گا. رائٹ ساحل صاحب؟ ہاں. اب اگر ایک انسان کسی انسان سے بات کرتا ہے تو ساحل صاحب وہ کیسے بات کرتا ہے؟ ایسے؟ یا اگر کوئی انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, رائٹ, تو آگے ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا تو شاید اونچا ہو جائے گا, تو پھر obviously بندے کو بھی تھوڑا سا جھکنا پڑ جائے گا, زمین پہ بیٹھ جائے گا وہ ایسے کر کے, رائٹ. یہ سب پلٹ کے بیٹھے گا نا, جس سے وہ ٹانگیں پیچھے کی تیل طرف تھوڑی چلی نہ جائیں گی نا. لگوا رہا ہے سر اگر پہ. اگر اگر بینڈ ہو کے ٹانگیں بینڈ کر کے بیٹھے گا تو ایسے ہی بیٹھے گا نا ساحل صاحب, ٹانگیں بینڈ کی, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے جھک تو جائے نا. لگا تیل لگوانے بیٹھا ہے. لیکن ساحل صاحب اگر کوئی بندہ ایسے بیٹھے, یہ دیکھیں, اگر ایک چبوترے پہ بندہ بیٹھا ہو, چبوترا خراب ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ, چبوترے پہ ایک انسان بیٹھا ہو بینچ ہے, بینچ پہ, اور ایک بندہ اس کے پاس آئے اور اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ لے. یہ دیکھ, گوٹوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آپ کو آگے جھکنا پڑے گا نا. اگر وہ ایسے جھکے گا, اگر کھڑا ہی ہے تو ایسے جھکے گا تو اس کے گوٹوں پہ ہاتھ آئیں گے. سر ایسی پوزیشن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابھی یہ والی پوزیشن کا نام تو اپنے کو نہیں پتا بھائی. سر میں نے بنا دی ایسی پوزیشن کا نام, ہاں. اس کو کہتے ہیں 1632 a love story. اچھا. آئیے سر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایسی پوزیشن کیسے بن سکتی ہے. آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں. واہ 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 واہ. اچھا, اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ دوستی والا, یعنی ایک دوست اگر چلو بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ٹین ایج میں ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایک دوست بیٹھا ہے اور دوسرا دوست بہت قریب آ کے اس سے بات کر رہا ہے. یہ تو عمر کا بھی اتنا ڈفرینس ہے, مطلب وہ ہے ابھی 50 کے آس پاس. ایسی عمر میں ایسے کون باتیں کرتا ہے؟ نہیں سر 55 کے آس پاس, کیونکہ مسجد نبوی بن چکی ہے اور اس کے باہر چبوترا بھی بن چکا ہے. Messenger of Allah would sit among his companion and if a stranger would come, اچھا بائی دا وے سہیل صاحب اس کی بڑی پرابلم ہے یہاں پہ کہ اس کی اردو نہیں ہے, لیکن بہرحال پڑھتے ہیں. If a stranger would come, he would not know which of them was prophet until he asked. So we suggested the messenger that we would make a dais for him, that one only stranger would know who he is. So we built him a bench made of clay on which he used to sit. اوکے جی. اب محمد ایک بیسٹ بینچ پہ بیٹھتا ہے, ڈائس پہ بیٹھتا ہے. ایک دن وی ور سٹنگ, ہم بیٹھے تھے, اینڈ میسنجر آف اللہ واز سٹنگ ان ہز اسپاٹ, اور وہ اپنی جگہ بیٹھے تھے. A man came along who was the most handsome and the most good smelling of all people. یار seriously speaking, who writes this kind of a thing for a man یار؟ کون ہے دنیا میں جو اس طریقے سے لکھے گا؟ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت خوشبودار آدمی. لائک کون ہے دنیا میں جو اس طریقے سے لکھتا ہے یار بندے کے بارے میں؟ یہ کسی بندی کی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی جولیا روبرٹس کی بات نہیں ہو رہی بھائی, یہ بندے کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ آیا ہم میں سے جو بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی اس میں سے اچھی خوشبو آ رہی تھی. دیکھیں گیم یہی سے خراب ہوتی جا رہی ہے, ذرا سمجھتے جائیے گا, گیم یہی سے خراب ہو رہی ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کپڑوں گارمنٹ کو کبھی کسی نے ڈرٹ نے ٹچ ہی نہیں کیا. He came near the edge of the rug. وہ رگ کے بالکل کنارے پہ آیا and greeted him, اور محمد کو گریٹ کیا. السلام علیکم یا محمد, and he returned the greeting. محمد نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا. And he said, میں قریب آؤں
یا محمد, تو وہ ذرا نزدیک آیا. He kept on telling him to come closer. تو محمد اسے کہتا رہا قریب آ قریب آ قریب آ قریب آ, until he put his hands on the knees of the messenger of Allah. اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ مزید قریب نہیں آ سکتا تھا کہ اس کو جھکنا پڑا, اور جھک کے اس نے اپنے ہاتھ نبی کے پاؤں پر رکھ دیے. واپس چلتے ہیں اپنی تصویر کی طرف, اور اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تصویر کو دوبارہ بناتے ہیں کہ کیوں میں نے پہلے ہاتھوں کی موومنٹ چینج کی تھی. دیکھیں سر, واپس دیکھیں, دیکھنے کی کوشش کریں یہاں پہ. اگر آپ ایک بندے کو, اگر آپ بینچ پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ بینچ پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بینچ پہ بیٹھ کے ایک بندے کو قریب بلائی جا رہے ہیں, اور بندہ یہاں سے چلنا شروع ہوا ہے, اور وہ قریب آتا جا رہا ہے, آتا جا رہا ہے, آتا جا رہا ہے, آتا جا رہا ہے, اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ مزید قریب نہیں آ سکتا, کہ اس کی ٹانگیں اب مزید آگے نہیں آ سکتی, بیکاز اس کی ٹانگیں آپ کی ٹانگوں لگ گئی ہیں. اب یہاں پہ بھی اگر میں کہوں کہ قریب آ, تو کیا ہوگا؟ اب ہوگا یوں کہ یہ جو بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بندے کو جھکنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی ٹانگ تو آ چکا ہوا ہے, اور اس کے ہاتھ آپ کے نیز کے اوپر آ جائیں گے. اسے کہتے ہیں اٹموسٹ لونگ افیکشن, بغیر تیر کے. واہ کیا بات, میں نہیں کیا کہہ رہا, بات. حدیث کہہ رہی ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہ کام اپنے گھر میں کر کے دیکھ لے, اپنے ایک دوست کو کہے قریب آ قریب آ, جبکہ تم بیٹھے ہو صوفے کے اوپر, اور جب وہ اتنا قریب آ جائے کہ اس کے پاؤں تمہارے پاؤں کو ٹچ کر دیں, اب اس کو مزید آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس مزید آگے آنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ پھر بھی اسے کو قریب آ, جبکہ تم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب اس کو جھکنا پڑے گا, اور پھر اس کے ہاتھ جو ہے نا تمہارے گھٹنوں کے اوپر آ جائیں گے, تمہارے تھائز کے اوپر آ جائیں گے, تمہاری ٹانگوں کے اوپر آ جائیں گے. اس وقت اپنی لپس اور اس کے لپس کے درمیان فرق دیکھنا, کچھ نہیں بچے گا. یا تو تمہیں لیفٹ رائٹ دیکھنا پڑے گا, یا اس کو لیفٹ رائٹ دیکھنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے بچے گا, نہیں تو چمی ہو جائے گی, کنفرم چمی. ایسا نہیں ہو سکتا لالا جی کہ میں نے کہیں سنا تھا حضرت داہیا کو نا یہ سانس کی بیماری تھی, تو یہ سانس کا لین دین ہو رہا تھا تاکہ ایک دوسرے کی جان بچا سکیں. یہ ہے خدمت خلق, جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد ہی تو ایس آر کے میں یہ گانا آیا تھا, سانس میں تیری سانس ملے تو مجھے سانس آئے, مجھے سانس آئے, یہ والا کچھ معاملہ ایسا تھا. واللہ حبیبی واللہ حبیبی. تو سالی صاحب اس سے آگے چلتے ہیں. پھر محمد اور وہ باتیں کرنا شروع ہوئے اس چمی پوزیشن میں. ساری باتیں شاتیں ہوئیں, ساری گپے شپیں ہوئیں. محمد سے وہ پوچھ رہا ہے, وہ محمد سے پوچھ رہا ہے, جو بھی ہے ہو رہا ہے. اچھا, اینڈ میں دین ہی سیڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آئی ڈڈ ناٹ نو, آئی ایک بندہ جو لکھ رہا ہے, لیکھک لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے I did not know him more than any man among you that it was Jibril who came down in the form of Dayyul Kalbi. جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے کہا کہ جبرائیل ہے, محمد نے کہا جبرائیل ہے, مجھ سے سوال جواب کرنے آیا تھا, کنفرمیشن دینے آیا تھا, میں نے حدیث سکپ کر دی ہے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نہیں جانتے اس بندے کو سوائے اس کے کہ یہ دیل قلبی تھا, ہمارا ہمسایا. جی ساحل صاحب. یار یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو رسول اللہ دیال قلبی کو ہی جو ہے وہ جبرائیل سمجھ رہے ہیں. So this is a classic example which shows that Rasulullah had some mental illness. Hallucination ہوتا تھا ان کو. سر دیکھیں آپ ڈفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں. لیٹ می گیو یو اے نیو پرسپیکٹو آف تھنکنگ. محمد صاحب کو دیل قلبی سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس پیار کو اپنے لوگوں کے سامنے بھی روک نہیں سکے, لہٰذا لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ دیل قلبی اس کو اتنے قریب بلا لیا کیونکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ پیار کروں, پیار دے پیار لے, لیکن ویسے کر نہیں سکتے تھے. تو he had to say that because like ساحل صاحب واپس چلتے ہیں, تھوڑا سا اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صاحب کے گھر میں دیل قلبی صاحب آیا رہتے تھے. یہ دیکھیے, اور جب ان کی بیویاں دیکھ لیتی تھیں کہ محمد صاحب کے گھر میں دیل قلبی ہیں, ان کی بیویاں دیکھ لیتی تھیں, تو محمد صاحب کہتے ہیں یار یہ دیل قلبی ہے. دیکھیے, I was informed that Jibreel came to Prophet while Salma was with him. Jibreel started talking, then Prophet asked Salma, who is this? سلمہ تھی, اسے دیکھ لیا, محمد اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, تو جبرائیل اس نے پوچھا سلمہ یہ کون تھا؟ She replied, دیل قلبی ہے یار, محلے والا تمہارے محلے میں جو رہتا ہے دیل قلبی, تم اس سے لگتا ڈنگی ڈنگی فرما رہے تھے. When Jibreel has left, یعنی کہ دیل قلبی left, سلمہ said, by Allah, اللہ کی قسم, I did not take him for anybody other than Dayyul Kalbi until
I heard the sermon of the prophet, جب تک میں نے prophet کا sermon نہیں سنا, wherein he informed the news of Jibrail, کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آیا تھا. سر محمد کے گھر میں دہی القلبی آتا رہتا تھا. اب ان دونوں کے درمیان دیواروں کے کلوزڈ دروازوں میں دیواروں کے درمیان کیا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا. اب ام سلمہ اوپر سے آ گئی تو اس نے کہہ دیا دہی القلبی تھا. نہیں تھا, یہ تو جبرائیل تھا. سر یہ مجھے بتائیے کہ جبرائیل کو دنیا میں کسی اور انسان کی شکل نہیں ملی تھی کہ محمد کے محلے دار کی شکل میں آ رہا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں مجھے سیاستہ میں سے ایک حدیث دکھاؤ دہی القلبی نے جبرائیل دہی القلبی کو دیکھا ہو. میں سر سمپل کر رہا ہوں نا اس چیز کو. ساحل بھائی اگر دہی القلبی اور جبرائیل جو کہ دہی القلبی کی طرح دکھتا ہے, دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, آسان طریقہ کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ محمد بیٹھا ہو, دہی القلبی بھی بیٹھا ہو, اور دہی القلبی دوبارہ آ جائے جو کہ جبرائیل ہو. ہاں بالکل. مجھے بتائیں دہی القلبی سے اتنی حدیثیں ہیں جس کی تعاقب نہیں, اگر میں دہی القلبی کو بھی سرچ کروں تو آپ کے پاس کم از کم 6 یا 7 پیجز کی حدیثیں آئیں گی. لیکن کسی بھی ایک حدیث میں جبرائیل آیا ہو دہی القلبی کی شکل میں اور وہاں پہ دہی القلبی پہلے سے موجود اور بیٹھا ہوا ہو, اور دہی القلبی جبرائیل نے دہی القلبی سے کوئی بات کی ہو, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ جبرائیل ہی دہی القلبی ہے اور دھیا القلبی جو ہے وہی جبرائیل ہے. جیسے گنگا دری شکتیمان رے بابا. بالکل. اچھا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا لالا جی کہ دہیا کلبی سفر وغیرہ بھی کرتے تھے, تجارت کیا کرتے تھے, ملک شام تک گئے تھے ایک دفعہ. جب واپس آئے تو نبی کے لیے ایک جراب لائے, موزہ پیر میں پہننے والا. تو نبی نے اتنا پہنا کہ وہ گھس کر خراب ہو گیا, اور نبی کا انگوٹھا باہر جھانکنے لگا, تب نبی نے اس کو پھینکا. واہ 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 واہ. اتنی محبت تھی ان کے دیے ہوئے سامان سے. کہتے تھے یہ دہیا نے دیا ہے, اور جبریل ان کی شکل میں آتے تھے, اس لیے میں اسے پہن کر گھس دوں گا پورا. کیا کریں, گھس دیا. واہ کیا بات ہے سر. پیار ہے سر, یہ پیار ہے, یہ پیار ہے, ایسے پیار کہتے ہیں. پیار ہے. ساحل صاحب اسلام کے مطابق فرشتہ جس سے بات کرے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی, رسول. اگر عورت سے فرشتہ بات کرے تو وہ تو جیسے قرآن میں مریم کا آتا ہے, تو لیکن اس کو تو نبی نہیں مانا گیا. بالکل نہیں مانا گیا. اسی لیے اگر آپ طبری پڑھیں اور قرطبی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اس بات پہ کہ کیا مریم بھی پروفیٹس تھی یا نہیں تھی. لیکن چونکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ عورت کمزاد ہے, عورت کو کبھی نبوت نہیں مل سکتی, اس وجہ سے ان لڑائیوں میں میجورٹی نے یہی مدعا دیا ہے کہ عورت کو کبھی پروفیٹ نہیں مل سکتا, اس وجہ سے یہ نبی نہیں تھی. پھر سر آپ کے پاس سلمہ آتی ہے. سر سلمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا ہوگا, رائٹ؟ آپ پتہ مریم کے علاوہ سلمہ وہ واحد عورت ہے جس سے جبرائیل نے بات کی ہے. نہیں, یہ نہیں پتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2451. آپ کو دکھاتا ہوں. دہی القلبی محمد کے پاس گپے ہانک رہا تھا, اتنی دیر میں سلمہ اوپر سے آ گئی. In case it lies the power enter the bazaar وغیرہ وغیرہ, he said I was informed that Jibreel came to Allah apostle. یہ obviously بات کی بات ہے, انفارمیشن تا رہی ہے. And there was with him Salma and began to talk with him. Salma began to talk with him. He then stood up, whereupon Allah apostle said, Salma, who was he? What did he say? یہ کون تھا اور اس نے کیا کہا؟ She said he was دہی القلبی. یہ تو دہی القلبی تھا. ساحل صاحب امیجن کرو سلمہ اس سے ایسے ہی بات کر رہی ہے جیسے ایک محلے دار سے بات کی جاتی ہے. اس کو نہیں پتا یہ کون ہے, اور فرشتہ جو ہے وہ سلمہ سے بات کر رہا ہے, اور یہ لوگ گپے لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ زمانے کی بات ہے جس زمانے میں. ایڈم صاحب یہاں پہ یہ کہاں ہے کہ فرشتہ اس سے بات کر رہا تھا؟ He say, who was he and what did he say? محمد نے پوچھا سلمہ یہ کون تھا اور اس نے کیا کہا, بیکاز سلمہ اینڈ ہی began to talk with him. 3 بندے ہیں نا, جبرائیل یعنی کہ دھیا ہے, سلمہ اور محمد ہیں, ٹھیک ہے. سلمہ اینڈ ہی 2 ہو گئے, began to talk with him دھیا کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو اگر ریورس میں بھی لے لو تو سلمہ اینڈ دھیا began to talk with محمد, یعنی بیسیکلی تینوں باتیں کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز اس کے بعد محمد سلمہ سے کہہ رہا ہے یہ کون تھا تمہارے مطابق اور اس نے کیا کہا ہے, لائک تینوں گپے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اینڈ دین ہی واز اے جبرائیل. دیا قلبی جو یہ تو فل مزے لے لیا بھائی جبرائیل کے نام پہ. اوکے جی, آگے چلتے ہیں ہمارے آج کے مدعے کی طرف کہ محمد صاحب کا جو دوست تھا جو ان کو بہت پسند تھا, کیا نام تھا ساحل صاحب ان کا, جس کو جسے آ کے جپی دیتے تھے؟
ارے دھیل الکلبی تو ان کے گھر میں جاتا ہوتا تھا نا. ہاں اس سے پہلے والا. جس کو وہ جا کے پیچھے سے جفی ڈالتے تھے, ظہیر بن حرام. ٹھیک ہے ہاں جی, ظہیر. ظہیر بن حرام. ظہیر بن حرم کے علاوہ ایک اور بندہ تھا ساحل صاحب, جو کہ ہمارے پیارے نبی کو بہت ہی پسند تھا. ٹھیک ہے جی, آئیے ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کون ہے. یہ جناب مسند امام احمد بن حنبل. ونس اگین یہ حدیث 15,515 ہے, لہٰذا یہ حدیث آپ کو sunnah.com میں نہیں ملے گی. مسند امام احمد کی صرف اور صرف 1600 حدیثیں sunnah.com میں ہے, اس کے بعد کی کوئی حدیث sunnah.com میں نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یار, اس سے ڈالنے سے ہماری گیم خراب ہو جائے گی. مسند امام احمد بن حنبل, حدیث نمبر 15,515, صفحہ نمبر 481, جز نمبر 3 کے اندر ہے. آئیے سر اس کو بھی پڑھتے ہیں. یہ بندہ محمد صاحب سے بہت پیار کرتا تھا. ایک بندہ ہے حمص بن الحسن, اس نے بتایا آن دی اتھارٹی آف فلانا ٹمکانا 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 ٹمکانا, کیا بتایا, آئی آس پرمیشن فرام دا پروفٹ, میں نے محمد سے اجازت مانگی, اللہ ان کو بلیس کرے اور ان کو سکون دے, کہ کیا میں ان کے اور ان کی قمیض کے درمیان داخل ہو سکتا ہوں. entered between him and his shirt, کیا میں ان کے اور ان کی قمیض کے درمیان میں داخل ہو سکتا ہوں. یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی خاص چیز میں دکھا رہا ہوں, بہت نارمل سی چیز ہے. پرانے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کرتے ہوتے تھے, ایک مرد دوسرے مرد کی قمیض کے اندر گھس جاتا تھا. اٹ واز ناٹ سم تھنگ ویری اسپیشل, آپ لوگ اس کو غلط مت سمجھیے گا, بالکل نارمل سی چیز ہے یہ. ایک بندہ دوسرے بندے کی قمیض کے اندر گھس جائے, ویری نارمل سی چیز ہے. دو لڑکیاں بھی گھس سکتی ہیں, جس طرح دو لڑکیاں گھستی ہیں ایک دوسرے کی قمیض کے اندر ویری ایزیلی. دس از ویری نارمل. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹینشن نہیں لینا. اور عربوں کی قمیض کچھ ایسے ہوتی تھی, ٹاپ ٹو باٹم ایک قمیض, نیچے کچھا نہیں ہوتا تھا obviously, تو کچھا نہیں ہوتا تھا, ٹاپ ٹو باٹم ایک ہی قمیض ہوتی تھی. اور جس طرح یہ لڑکی گھس جائی ہے اس طرح لڑکیاں, یا جس طرح یہ ایک مرد اور ایک عورت گھس گئے ہیں قمیض میں, اس طریقے سے that's very common. اوکے, کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. تو وہ گھس گیا محمد کی قمیض کے اندر پیچھے سے, اینڈ ہی سیڈ, اس نے کہا, سو آئی سیڈ, میں نے کہا, او اللہ میسنجر, او اللہ کے میسنجر, what is the thing that is not permissible to prevent, کیا چیز ہے جو روکتی ہے پرمیسیبلٹی کو. محمد said water, پانی, پانی. I said, O messenger of Allah, what is that thing that is not permissible to prevent, کیا چیز ہے جو کہ نہیں permissible ہے for the prevention. The water, he said, اس نے کہا پانی. I said, O messenger of God, what is the thing that is not permissible to prevent? He said, to do good is better for you. کری جا, لگا رہے, لگا رہے. یار سلمان یہ کیا ہو رہا ہے, محمد صاحب جاتے ہیں اور اپنے ایک یار کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کچھ ایسے, اور یار جو ہے, دو الگ الگ کپڑے پہنے ہیں, اس میں تو ایک ہی کپڑا ہے. نہیں, یہ پرانی والی ایسی حدیث پوزیشن بتا رہے, یہ میں پوزیشن پرانی بتا والی جس میں محمد نے پیچھے سے پکڑا تھا ظہیر بن حرم کو, یہ وہ بات ہے. محمد صاحب پیچھے سے آگے ظہیر بن حرم کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے کمر کو پیچھے دبا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ محمد صاحب کی اتنے لمبے سے چوغے والی شرٹ میں گھس جاتا ہے پیچھے سے اندر اور پوچھتا ہے کیا پرمیٹڈ ہے اور کیا پرمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ساحل صاحب یہ کون سا لو سٹوریاں چل رہی ہیں یہاں پہ, کون سا دوستوں والا پیار چل رہا ہے یہاں پہ, مجھے ذرا آپ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں, شاید مجھے سمجھ میں آئے. ساحل صاحب میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے خطرناک باتیں. ارے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں ساحل صاحب یہ دماغ اسلام کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں میں سر. یہ اسلام سر, دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانے تو دماغ کے کھوتے دوڑا لیں سر. سر گھوڑے نہیں دوڑا سکتے, کھوتے دوڑا لیں سر. کھوتا دلدل بھی ملا تھا نا جب نبی کو دیا گیا تھا ماریا کپتیا اینڈ مابور, تو ایک کھوتا بھی دیا گیا تھا جس کا نام محمد نے دلدل رکھا تھا. تو کھوتا واز اے گفٹ ایز ویل. ماریا کپتیا کے ساتھ مابور آیا تھا, اور مابور اور ساتھ میں کھوتا بھی آیا تھا جس کا نام محمد نے دلدل رکھا تھا. ایک لڑکے کو دیکھا تو ایسا لگا
جیسے کھلتا گلاب، جیسے گوبھی کا پھول، جیسے کیلا ہی کیلا ہو، امب ہی امب اور واٹر وداؤٹ میلن. آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں. واہ 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 واہ. آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں، آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں. سانس میں تیری سانس ملے تو ہائے مجھے ہائے ہائے. سانس آئے، مجھے سانس آئے. یہ والا الحمدللہ الحمدللہ. بہت ہی پیار سے سواگت کرتے ہیں حضرت ساحل رضی اللہ عنہما. تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب فار دی وارم ویلکم. اچھا ایڈم صاحب، ایڈم فین گرل نے ایک سپر چیٹ بھیجا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی آواز میں بدو بدی والا گانا گائیں. اب مجھے آتا نہیں ہے، میں کیسے گاؤں؟ ہائے ہائے اوئے ہوئے بدو بدی بدو بدو بدی بدی. بدی. آئے ہائے اوئے ہوئے، آئے ہائے اوئے ہوئے، آئے ہائے اوئے ہوئے، بدو بدی بدو بدی بدو بدی. یار یہ گانا ہے کہ بکواس ہے، میں نہیں گا رہا. بدو بدی بدو بدی. سہیل صاحب کیا ہوا؟ سہیل صاحب آپ کی آواز کیوں بند ہوگی؟ سہیل صاحب میں سن رہا ہوں، آپ کے گانے سن رہا ہوں، اتنے زبردست زبردست گانے آپ بتا رہے ہیں. واہ 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 واہ. تو سہیل صاحب دیکھیں، میں کچھ اپنے پاس سے نہیں سچویشن بتا کو رہا. امیجن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، کیسے کیا ہوا ہوگا. جی جی، اپنے پاس سے کچھ نہیں میں نے بتا رہا، جو بتا رہا ہوں دکھا کے بتا رہا ہوں. میرے اوپر کوئی بلاسفمی کا کیس نہیں لگائیں سر، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو دکھا رہے ہیں دکھا کے بتا رہے ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن سہیل صاحب یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمارے جو دوست یار ہیں وہ ابھی بھی اس شخص کو نبی بولتے ہیں، جس کو اللہ نے دو محبتیں دیں، جو اس طرح لوگوں کی کمیزوں میں اپنے آپ لوگوں کے پیچھے سے لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، یا کمیزوں کے اندر گھس جاتا ہے، یا گھسوا لیتا ہے، جس کو یار ساری رات. کوئی مومن ہے جو بتا سکے کیا ماجرا چل رہا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ تو ایڈم صاحب نے بتایا ہے، ایڈم صاحب کا ورژن ہے، مطلب انہوں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بتائی ہے. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کچھ جلیبی ہے یا کچھ اچھے آرگیومنٹ ہے؟ کچھ تو ہوگا نا، وہ بھی میں سننا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے بھی سننا چاہتا ہوں کہ معاملہ کیا تھا. یہ والے سین پہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کوئی ہے؟ کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے، اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جو سبسکرائبرز ہو، بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے، کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.